صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کا جلوس حضور سرور کائنات علیہ السلام کی آمد مبارکہ کا سلسلہ میں ہے، اور دوسرا وہ جو امینوں نے تمینگی کا اظہار کیا، اللہ ان کو دونوں جہانوں میں برباد فرمائے۔ سارے ساتھی ان کی جملہ مصنوعات کے بائیکاٹ کا عہد کریں، اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہے کہ ہم اس کمینوں کی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ہے غیرت ایمانی، اور کافی لوگوں نے اس غیرت ایمانی کا ثبوت بھی دیا۔ میلاد میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو چہرہ دکھا کے چلے جائیں اور لوگوں کو اپنی طاقت دکھا کے چلے جائیں، یہ معنی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنا پاور شو کر رہے ہیں۔ حضور کے جتنے بھی غلام ہوں، حضور کے چند غلام بھی کافروں پر بھاری ہو جاتے ہیں، ان کمینوں کی کیا مجال ہے؟ اور ہمارے مقتدر حلقوں سے یہ اپیل ہے کہ ان غنڈوں کو پکڑنے کی کوشش کرو جو ان کے یار بھی ہیں، جو ان کے سپورٹر بھی ہیں، جو ان کے ووٹر بھی ہیں، جو ان کو دامے درہم سخنے ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، رب فرماتا ہے یہ غیر مسلم کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہوتا۔ ہمیں کیوں یقین ہے؟ یا تو رب کائنات کا فرمان غلط ہے، اگر رب کائنات کا فرمان ٹھیک ہے تو پھر ان کی جھولی میں بیٹھنا بند کرو۔ یہ ملک الموت آج نہیں تو کل آ جائے گا، جب وہ گردن پر ہاتھ رکھ دے گا پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس سے وفا کی۔ اگر وفا حضور سے ہوگی تو پھر دونوں جہانوں میں ہمارا ذکر رہے گا، اگر ہم حضور سے وفا نہ کر سکے تو دونوں جہانوں میں پریشانی کا سبب ہے۔ ہماری نمازیں اپنے مقام پر، روزے اپنے مقام پر، ذکر اذکار اپنے مقام پر، بات عقیدے پر ختم ہوگی۔ اگر عقیدہ ہی ہمارا درست نہ ہوا ہم ان کے یار غار بنے جو غیر مسلموں کو یار غار ہیں، تو پھر ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ میں آخری بات عرض کر کے جلوس آگے کی طرف روانہ ہوگا، کیونکہ کیا ہے جلوس میلاد کرنا، جلوس تو مقصد نہیں ہے جلوس پہ تقریر کرنا۔ آخری بات توجہ سے سنیں کہ یہ اس حکومت نے جتنے ایجنسیوں کے یہاں بندے موجود ہیں وہ ہمارے محترم بھائی ہیں، ان سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ جنہوں نے پروٹوکول کے ساتھ اس ملونا کو یہاں سے روانہ کیا اور پھر ہر بندے نے میڈیا پر دیکھا کہ وہ اس کمینے صدر کے ساتھ ہاتھ ملا رہی تھی، یہ بھیجنے والے کون ہیں؟ یہ تو وہ تو گستاخ رسول تھی جس کے بدلے میں ممتاز قادری درجہ شہادت کو پہنچے، اس کے بدلے میں ایک گورنر جہنم واصل ہوا، اس کے بدلے میں انہوں نے کس خوشنودی میں اس کو چھوڑا تھا، یہ کس کی رضا کے لیے تھا؟ اگر یہ دنیا کی رضا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں ذلیل کر دے گا۔ جنہوں نے یہ کام کیا ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور حکومت وقت کے مقتدر حلقوں سے، یعنی میری مراد ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میں بغیر دباؤ کے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی پکڑے جنہوں نے صدیق اکبر کی شان میں علل اعلان گستاخی کی، یہ اس کو بھی باہر بھیج دیتے ہیں جو یہاں مسجد میں نعرہ لگا دے اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ مسجد میں نعرہ کسی کے خلاف لگتا ہے، ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول، اس میں کیا سیاست ہے؟ ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، اس میں کون سی سیاست ہے؟ یہ بات اپیل یہ ہے کہ حکومت وقت اپنے ملک سے ان سفیروں کو نکالے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے پتہ کیا کہا؟ ایک کانفرنس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کا سفارت خانہ بند ہے ملک میں۔ اندازہ کرے حضور کی ذات کے ساتھ اتنی بڑی غداری، اور پھر اس نے دوسری پریس کانفرنس کی، اس نے کہا ہم بند کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ خدا کے بندوں، خدا رسول سے بھی دونوں بری اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، رب نے فرمایا کہ محبوب ہم جو تمہاری ذات کا مذاق اڑانے والے ہیں ان سے تمہاری حفاظت کرنے والا میں خدا ہوں۔ تو اللہ ان کو برباد کرے، سارے مل کر ایک بار آمین کہہ دیں۔ جنہوں نے صادقے شائع کیے ان کے ووٹروں کو بھی اور ان کے سپورٹروں کو بھی خدا برباد کرے، اور جو ان کا حامی ہو اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملائے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عظیم بات میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کارواں کو تا دیر سلامت رکھے، اور جتنا ہمارے
یہ سبوں کے تاج علماء حاضر ہیں. میں سب کو دست بست پھر سلام عرض کرتا ہوں اپنے محلے والوں کی طرف سے. اور ایک بار نعرہ لگا دے تاجدار ختم نبوت. کیا سمجھ آئی جی بول تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک. بتلا دو گستاخ نبی کو, بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آپ اسی طرح قافلہ اس راستے پر اپنے سابقہ راستے پر چلے گا. آپ تمام عشاقان رسول ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے, آپ کے میلاد کی خوشی منانے کے لیے آپ نکلے ہیں. تو خدا را جو سپورٹی والے بچے ہیں, ساتھی ہیں, ان کا بھی احترام کریں اور ان کی بات کو مان لیں. اور اگر آپ مکری قائدین کے پیچھے چلیں گے تو میرا خدا اور پیارے محبوب کے بچے بچے کو ان کے والد کے نام سے جانتے ہیں کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آج میرے میلاد کی خوشی منانے کے لیے نکلا ہوا ہے. تو اس کے لیے آگے بڑھنا لازمی نہیں ہے, ڈسپلن سے سکون سے چلنا لازمی ہے. تو آپ تمام دوست نوجوان ساتھی ننھے منھے بچے تمام سے اپیل ہے کہ ذرا قافلے کو آرام سے چلنے دیں اور قافلے کے اپنے علماء کی ابتدا کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم. اے اللہ جن دوستوں نے اس جگہ پر علماء کرام کا اور عشاقان رسول کا استقبال کیا, ان کے اوپر پھول نچھاور کیے, میرے مولا ان کے دلوں کو مہکا دے. اے اللہ ان کے دلوں کو نور علی نور بنا دے. ان تمام اہل محلہ, یہ محلہ رسول نگر کے اس تمام ساتھیوں کے اے اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرما, ان کے رزق میں اعمال میں برکت عطا فرما, اور تمام عشاقان رسول کی زندگیاں دراز فرما اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. جو ساتھی جس طرح سے بھی جلوس میں شامل ہیں میرے مولا, سب کا عنایت قبول فرما کر ہم سب کے لیے اس چند منٹ کے چلنے کو ذریعہ نجات بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب بار بار اعلان تو ان کو کیا جاتا ہے جو سمجھدار نہ ہوں. آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بچے ہیں اور نوجوان ساتھی ہیں کہ آپ ان علماء کرام کے پیچھے آرام سے چلیں گے. نعرہ